بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کربلا کے میدان میں داد شجاعت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوئے، لیکن ان کی شہادت سے پہلے ان کے دونوں بازوؤں کو بے دردی کے ساتھ قلم کر دیا گیا۔ اور یہ کس کے حکم پر ہوا؟ اور یہ کبھی فعل کس بدبخت شخص نے کیا؟ اور پھر جب مختار سقفی نے قاتلین کربلا کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دی، تو جب مختار سقفی کے پاس حضرت عباس علمدار کے بازو قلم کرنے والا اور ان کو شہید کرنے والا بدبخت پیش کیا گیا، تو مختار سقفی نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ محترم ساتھیو، کربلا کا میدان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا مقام ہے، جہاں امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا، مگر اپنا سر دینا گوارا کر لیا اور اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو بھوکا پیاسا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ عباس کو علمدار بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین بن علی کے لیے وفادار رہنے، آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی جنگ کربلا کے دوران میں یوم عاشورہ کو شہادت ہوئی۔ عباس کا مدفن کربلا محافظہ کربلا عراق میں الاتبار عباسیہ میں ہے۔ عباس حسین و جمیل تھے اور عرب میں بہادری اور شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ابن منظور اور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھے جس سے دوسرے شیر ڈرتے تھے۔ یوں تو حضرت عباس علیہ السلام کی پوری زندگی وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری سانحہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ عبید اللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت ننوا پہنچا اور حضرت عباس علیہ السلام کو آواز دی، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ یوں کہوں عباس نامدار علیہ السلام نے شمر کو جواب کا لائق ہی نہ سمجھا۔ جب آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھیا جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھیا اور امام علیہ السلام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے لیا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین علیہ السلام سے الگ رکھیے۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، کیا تو ہمیں یہ امر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں مولا اور فاطمہ علیہ السلام کے لختے جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان اور لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں؟ عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ یہ جملات حضرت عباس کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہے۔ شام عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو، یہ قوم دغا باز صرف میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا میں اپنی بیعت تمہارے گردنوں سے اٹھاتا ہوں، چراغ گل کیے دیتا ہوں، شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے، اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی، لیکن قربان جائیں حضرت عباس علمدار کی وفاداری پر
کہ تاریخ کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عہد وفا کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت عباس علمدار علی علیہ السلام نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں یعنی زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی یہ چیز آپ کی جدائی ہمیں نہ دکھائے۔ جب حضرت اکبر شہید ہوئے، کئی بار حضرت عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ ہر بار امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ بھیا تو میرے فوج کا علمدار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے کہ شاید امام علیہ السلام عباس کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، چونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے قیام حسینی میں موجود مخدرات، عصمت و طہارت اور چھوٹے معصوم بچوں کی ڈھارس عباس تھے۔ جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس کا اصرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشقیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے۔ مشکیزہ کو پانی سے بھرا، خود بھی تو پیاسے تھے۔ ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود افراد چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے، حسین علیہ السلام کے بعد ذلت و خواری تیری نصیب ہو۔ حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین علیہ السلام تشنگی کی وجہ سے موت کے دھانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا، در حالانکہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں۔ مورخین نے حضرت عباس کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں مختلف روایات نقل کی ہیں۔ بہت ساری کتابوں کے نقل کے مطابق عباس اصحاب اور بنی ہاشم کے آخری فرد کی شہادت تک میدان کو نہیں گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد خیموں میں پانی لانے کا قصد کیا۔ آپ نے عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور نہر فرات تک پہنچ گئے۔ بعض مقاتل میں آیا ہے کہ عباس نے ہاتھوں کے چلو کو پانی پینے کے کثرت سے بھرا اور منہ کے قریب کیا، پھر زمین پر گرایا اور تشنہ لب مشق پر کر کے فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے نخلستان میں دشمن کا مقابلہ کیا اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورقہ جہنی نے کسی خرما کے اوٹ سے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب لگائی۔ عباس نے تلوار بایاں ہاتھ میں لیا اور دشمن سے جنگ جاری رکھا۔ اسی اثنا میں ایک درخت کے اوٹ میں گھات لگائے حکیم بن طفیل تائی سسبی نے آپ کے داہنے ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد عباس کے سر پر گرز مارا اور آپ کو شہید کیا۔ بعض گزارشات نے لکھا ہے کہ جب عباس شہید ہوئے تو امام حسین بھائی کی لاش پر حاضر ہوئے اور بہت روئے اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور چارہ جوئی کم ہو گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے تمام مجرمین کو کربلا کو گرفتار کیا اور ان کو سزائیں دیں تو یہ دونوں بدبخت جنہوں نے حضرت عباس علمدار کے بازو قلم کیے، یہ جب مختار سقفی کے دربار میں پیش کیے گئے، مختار نے حکم دیا کہ ان دونوں کے بچوں کو حاضر کیا جائے۔ جب ان دونوں کے بچوں کو حاضر کیا گیا تو مختار نے حکم دیا کہ ان کے بچوں کے سامنے ان کے بازو قلم کیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کی اولاد کے سامنے ہی ان کی ٹانگیں بھی کاٹ دی جائیں۔ مختار کے حکم کی تعمیل کی گئی اور پھر مختار نے ان دونوں کے سر بھی قلم کروا دیے اور ان کی لاشوں کو
آگ لگا دی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔